شعبان کا مہینہ ہے، میرے حضور کی چچی حضور کی بارگاہ میں آئیں، تاجدار مدینہ والی کائنات کی پیاری چچی آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتی میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، جب سے دیکھا ہے نیند نہیں آ رہی ہے۔ آقا نے فرمایا کیا خواب دیکھ لیا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب بڑا خطرناک بڑا بھیانک دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تو ذرا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا الگ کیا گیا اور میری آغوش میں میری گود میں رکھ دیا گیا۔ یا رسول اللہ یہ خواب جب سے دیکھا ہے بہت ڈری ہوئی ہوں، گھبرائی ہوئی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا چچی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آقا نے فرمایا آپ نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، بڑا پیارا خواب دیکھا ہے۔ آقا نے فرمایا بڑا پیارا خواب ہے۔ حضرت ام الفضل کہنے لگی یا رسول اللہ پیارا کیسے ہو گیا؟ میرے آقا نے فرمایا تعبیر سنو، تعبیر یہ ہے تم نے جو خواب دیکھا ہے میرا جسم کا ٹکڑا کٹ کے تمہاری آغوش میں آیا۔ آقا نے فرمایا تعبیر یہ ہے میری بیٹی فاطمہ کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ اے میری چچی وہ ٹکڑا تو میرا ہوگا، پرورش تمہاری آغوش میں پائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا ٹکڑا ہوگا آپ کی آغوش میں آئے گا، آپ کی آغوش میں پرورش پائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے۔ آقا کی کانوں میں خبر آ گئی کہ بیٹی کے گھر بیٹا آیا ہے۔ اللہ اکبر، نواسے کی خبر آئی۔ مصطفیٰ کریم کاشانہ نبوت سے نکل پڑے، اپنی شہزادی کے دروازے پہ آقا پہنچ گئے۔ آقا نے جا کر دستک دی، دروازہ کھلا، اندر تشریف لائے آقا۔ میرے آقا نے فرمایا نواسے کو لاؤ میری آغوش میں دے دو۔ تاجدار مدینہ کی آغوش میں نواسے کو دے دیا گیا، حسین کو دے دیا گیا۔ یوں میرے آقا نے اپنے ہاتھوں میں نواسے کو اٹھایا، یوں میرے آقا نواسے کو دیکھنے لگے۔ اللہ اللہ سبحان۔ آپ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی جب پیار میں اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں نا، پیار آتا ہے نہیں آتا ہے؟ آتا ہے نا، بولو۔ جس کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہو پیار، آج کل ذرا الٹا حساب ہے، بیٹے پیدا ہوں تو پیار ذرا کچھ زیادہ ہی آ جاتا ہے، اور بیٹی پیدا ہو تو کم پیار آتا ہے۔ خاص طور پہ وہ جو اس بچی کا باپ ہوتا ہے وہ تو کسی حد تک خوش ہوتا بھی ہے، مگر باقی جو خونخوار لوگ گھر میں ہوتے ہیں نا ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہوا کرو، کیونکہ میرے نبی کا خاندان ہی بیٹی سے چلا ہے۔ سبحان۔ آقا نے یوں آغوش میں لیا حسین کو، تاجدار مدینہ دیکھ رہے ہیں، پیار آ گیا، قریب کر لیا میرے آقا نے، اور پیار بڑا اور قریب کیا، اور محبت بڑی اور قریب کیا، اتنا قریب کہ تاجدار مدینہ نے اپنے لبوں کو حسین کے لبوں سے لگا دیا۔ لب مصطفیٰ لب حسین سے ملے، پھر حسین نے منہ کھولا، آقا نے زبان حسین کو چوسائی، حسین نے آقا کی زبان چوسی۔ تمہارے میرے بچے پیدا ہوں ماں کا دودھ سب سے پہلے، مگر یہاں سب سے پہلے نبی کا لعاب دہن، نبی کا لعاب دہن، نبی کا لعاب دہن حلقے حسین سے کچھ اترا۔ سب سے پہلے تو لعاب دہن مصطفیٰ کا اترا۔ اب سنو ذرا عزیزو، جس گلے میں مصطفیٰ کا لعاب دہن سب سے پہلے اترا، وہ گلا کتنی اہمیتوں کا حامل ہے۔ اسی لیے تو حسین نے کربلا میں اس گلے کی عظمت کو بھی دکھا دیا اور بتا دیا، اے دنیا والو یہ میرا وہ گلا ہے جس گلے سے نانا کا لعاب دہن اترا ہے۔ اب یہ گلا کٹے گا تو نانا کے لائے ہوئے سجدے کی خاطر کٹے
گا اور سجدے کے عالم میں کٹے گا۔ حسین نے سر کو سجدے میں کٹایا اور نانا کی عظمتوں کا اعلان بھی کر دیا اور اسلام کی حفاظت بھی کی، سجدوں کا تقدس بھی بیان کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ حضور نے اپنا لعاب دہن حسین کو دیا۔ بے شک۔ ختم کر دیں کیا؟ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ تو ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ سبحان۔ اب میرے آقا نے نام رکھا حسین۔ کیا نام رکھا؟ زور سے بولو، حسین۔ زور سے مل کے بولو نا۔ آج یا تو گرمی آپ کو زیادہ لگ رہی ہے، مجھے یہ بھی احساس ہے گرمی بہت ہے۔ اگر آپ چاہو تو یہ کولر آپ کی طرف بھی کروا سکتا ہوں میں، مگر اس کے لیے ایک شرط ہوگی کہ آپ کو تقریر سننی پڑے گی۔ تڑپ کے زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نام آقا نے رکھ دیا حسین۔ کسی اور کا نام اب تک حسین نہیں تھا، فقط حضور نے اپنے نواسے کا رکھا۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو چھپا کر رکھا تھا، جنت میں رحمت کی پردوں میں چھپا کے رکھا تھا۔ بے شک۔ اور جب تک نبی نے نام نواسے کا نہیں رکھا تھا حسین، کوئی حسین نہیں دنیا میں۔ بے شک۔ اور جب میرے آقا نے نام حسین رکھ دیا تو پھر گھر گھر حسین پیدا ہو گیا، گلی گلی حسین پیدا ہو گیا۔ کوئی نزاکت حسین ہے، کوئی شرافت حسین ہے، کوئی لیاقت حسین ہے، کوئی عنایت حسین ہے۔ اب گھر گھر میں حسین ہے، گلی گلی میں حسین ہے، نگر نگر میں حسین ہے، شہر شہر میں حسین ہے، پورے ملک میں حسین ہے، پوری دنیا میں حسین ہے۔ جدھر جاؤ گے حسین کو پاؤ گے۔ اے لوگو، یزید تو سمجھتا تھا حسین کو کربلا میں شہید کر دوں گا، حسین مٹ جائے گا، مگر اسے کیا خبر تھی کربلا میں سر حسین کا ادھر کٹے گا، ادھر پوری دنیا میں حسین ہی حسین نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حسین ہی حسین نظر بہت۔ میرے آقا حسین، اللہ اللہ کیا شان ہے۔ بچپن دیکھو لاجواب، جوانی دیکھو لاجواب، اور کربلا میں پہنچ گئے۔ کربلا کا کارنامہ بھی لاجواب۔ کربلا کے لیے تیار کس نے کیا؟ تاجدار مدینہ نے تیار کیا۔ کربلا کے لیے ٹریننگ کس نے دی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے دی ہے۔ عزیزان گرامی القدر، آقا کو خبر تھی نواسہ شہید ہوگا، علی المرتضیٰ کو خبر تھی بیٹا شہید ہوگا، فاطمہ کو خبر تھی بیٹا شہید ہوگا۔ اب ذرا یہ بھی غور سے سن لو، جانتے سب تھے بیٹا شہید ہوگا، جانتے نبی تھے نواسہ شہید ہوگا، مگر سنو سنو عزیزو، میرے مولا علی مشکل کشا ہے در کرار، خدا کی قسم مستجاب الدعوات، اگر دعا کر دیتے یا اللہ میرے بیٹے کو کربلا کی پریشانی سے بچا لے، خدا کی قسم حسین بچ جاتے۔ اگر سیدہ فاطمہ دعا کر دیتی، وہ سیدہ اگر ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لیے، خدا کی قسم جنت سے جوڑا آ جاتا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا، مقام جن کا یہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، وہ سیدہ فاطمہ، اس کی دعا کا کیا عالم کہ میرے آقا نے فرمایا، آج بھی میرے آقا کا عام اعلان ہے، جو میری بیٹی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگے، آقا نے فرمایا فاطمہ کے وسیلے سے مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، مشکل چاہے جتنی بڑی ہو، سیدہ کے وسیلے سے دعا مانگ لینا، پریشانی جتنی بڑی ہو، سیدہ کے وسیلے سے دعا مانگ لینا۔ اگر گھر میں پریشانیاں ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اولاد نہیں ہے، بیٹا چاہیے، سیدہ کا وسیلہ پیش کرنا، حسنین کے صدقے میں بیٹا مانگ لینا۔ خدا کی قسم میرے آقا کا اعلان ہے، جو فاطمہ کا وسیلہ دے کے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شہداء کربلا، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ یہ تو نبی کی شہزادی کی دعا ہے، مگر نبی کی دعا میرے امام نے تاجدار اہل سنت نے فرمایا،
इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आका की दुआ अल्लाह अल्लाह, अगर आका दुआ कर देते हुसैन बच जाते। मगर सुनो सुनो, न आका ने हुसैन को दुआ करके बचाया, न अली ने दुआ करके बचाया, न फातिमा ने दुआ करके बचाया। वजह क्या है? तवज्जो से जुमला सुनो। वजह क्या है? वजह ये है, मेरे आका जानते थे, अली शेरे खुदा जानते थे, सैयदा फातिमा जानती थी, अगर आज हुसैन को बचाया गया तो कल करबला में इस्लाम कौन बचाएगा? अगर आज हुसैन को बचाया गया तो कल कुरान कौन बचाएगा? अज़मत इस्लाम कौन बचाएगा? सजदों का वक़ार कौन बचाएगा? बचाने की बात किसी ने नहीं की, बल्कि तैयार किया, ट्रेनिंग दी। हुजूर ने नवासे को तैयार किया और हुजूर ने बता दिया, हुसैन करबला में शहीद होना है, दीन बचाना है। हुसैन छोटे थे ना, मेरे हुजूर ने अपना एक बेटा हुसैन पे कुर्बान कर दिया था। हजरत इब्राहीम हुसैन पे मेरे आका ने कुर्बान कर दिया था। अपने बेटे को फिदिया किया, हुसैन को आका ने बचाया। फिर मेरे आका ने हुसैन से फरमाया, हुसैन आओ मेरे सीने लग जाओ। आका ने फरमाया, हुसैन तुम नहीं जानते मैंने तुम पे अपने बेटे को कुर्बान किया है। इतना सुना तो हुसैन ने कहा था, बचपन है बचपन। हुसैन ने कहा था, नाना जान या रसूल अल्लाह, आपने मुझ पर अपना एक बेटा कुर्बान किया है, आका वक्त आने दीजिए, मैं करबला में एक नहीं अपने सारे बेटों को आप पर कुर्बान कर दूंगा। मैं अपने सारे बेटों को अज़मत इस्लाम पे कुर्बान कर दूंगा। आका आपने एक कुर्बान किया है, मैं 6 माह के शीरख्वार असगर को भी कुर्बान कर दूंगा, मैं जवान अली अकबर को भी कुर्बान कर दूंगा, भाई की निशानी कासिम को भी कुर्बान कर दूंगा, और भाई अब्बास के बाजू भी कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह, करबला है करबला, इमाम हुसैन ने कुर्बानियाँ दी है अज़मत इस्लाम और वक़ार इस्लाम को बचाने के लिए और इस्लाम की इमारत को मजबूत करने के लिए। जानते हो ना, आप और हम जब इमारत बनाते हैं उसकी मजबूती का ख्याल रखते हैं। हम कहते हैं इमारत मजबूत हो, ईंट मजबूत चाहिए, इमारत के लिए सरिया अच्छा होना चाहिए। हम कहते हैं ना, सीमेंट अच्छा लगना चाहिए, इमारत मजबूत बने। हम कहते हैं बजर फुट कंक्रीट अच्छा होना चाहिए, बजरी बेहतरीन होनी चाहिए, इमारत ताकि मजबूत हो जाए। करबला के मैदान में हुसैन ने भी तो कहा था, इमारत इस्लाम की मजबूत होनी चाहिए, ताकि अगर हजारों यजीद भी आ जाएं, इस्लाम का कुछ बिगाड़ ना पाए। ये इमारत इस्लाम की इतनी मजबूत हो, इसकी एक ईंट भी हिल ना पाए। हुसैन ने इसमें क्या लगाया? अब्बास के बाजू लगाकर इस इमारत को मजबूत किया है। हजरत अली असगर का शीर खारी लगा के इस इमारत इस्लाम को मजबूत किया है। हजरत अकबर की जवानी को लगाकर इस इस्लाम की इमारत को मजबूत किया है। हजरत कासिम का शबाब लगाकर इमारत इस्लाम को मजबूत किया है। मेरे मौला हुसैन ने और मोहम्मद का बचपन लगाकर इस इमारत को मजबूत किया है। मेरे मौला हुसैन ने खुद अपनी कुर्बानी देकर, अपना खून बहाकर, अपना खून देकर इस इमारत इस्लाम को मजबूत किया है। याद रखना, ये इस्लाम की इमारत है, इसीलिए तो हम कहते हैं इसे मजबूत हुसैन ने किया है। ये इस्लाम मिट नहीं सकता है, इसलिए कि फैलाया मुस्तफ़ा ने है और बचाया नवासे मुस्तफ़ा ने है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। इस्लाम की अजमत को हुसैन ने बचाया। देखो तो जरा, हुसैन करबला के लिए जब चले हैं ना, मक्का छोड़ा, करबला को चले।
راستے کی صعوبتیں، راستے کی تکلیفیں، راستے کی پریشانیاں، گرمی کا موسم، شدید دھوپ ہے، لیکن سفر کرتے کرتے کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جسے کربلا کہتے ہیں۔ راستے میں ہر آ گئے، جناب ہر 1000 کا لشکر لے کر گھیر لیا۔ گھیر کے کہاں لے کے پہنچے؟ کربلا۔ کربلا کیسی زمین ہے؟ جب خیمے لگائے گئے 2 محرم، کتنی بولو؟ 2 محرم کو کربلا میں خیمے لگائے گئے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے عاشق و غور کرو، 2 محرم الحرام کو خیمے لگائے گئے۔ خیمے لگانے کے لیے جب زمین میں میخیں ٹھوکی گئیں، کیلیں ٹھوکی گئیں، زمین کے اندر سے تازہ خون نکل کے آیا۔ سیدہ زینب میرے مولا حسین کی بہن نے دیکھا، آ کر کہنے لگی بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، یہ کیسی خطرناک جگہ ہے بھیا، میرا دل گھبرا رہا ہے، یہاں تو زمین سے تازہ خون نکل رہا ہے۔ میرے مولا حسین نے فرمایا بہن یہ کربلا ہے، کرب و بلا، کرب اور بلا دونوں یہاں پر۔ مولا حسین نے فرمایا بہن یہ ہماری آخری منزل، یہیں پہ ہماری شہادتیں ہوں گی، ہمارا خون بہے گا، یہیں پہ ہم اپنی قربانیاں دیں گے، یہ آخری منزل ہے، اس کے آگے ہم نہیں جائیں گے، اس کے آگے سفر نہیں ہوگا۔ 2 محرم کو خیمے لگا دیے گئے۔ 2 محرم سے لے کر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سامنے یزیدی، ادھر میرے مولا حسین۔ 2 محرم سے بات چیت چلی ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا راستہ نکلے کہ جنگ نہ ہو، لیکن کوئی راستہ نکل نہ سکا، اور آخر کار یہی ہوا۔ میرے مولا حسین نے فرمایا تھا کیوں جنگ کرتے ہو؟ میں جنگ کرنے تو نہیں آیا۔ امام حسین نے فرمایا سنو، اگر جنگ کرنے آیا ہوتا تو تم جانتے نہیں، مکے میں اگر آواز لگاتا لشکر میرے لیے تیار ہو جاتا، اگر میں نے مدینے میں آواز لگائی ہوتی جانثار نکل کے آتے، اگر جنگ کے لیے آتا میرے ساتھ سینکڑوں ہزاروں تلواریں ہوتی۔ مولا